اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأن إلى ربك المنتہى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. سورہ النجم آیت 42. اور یہ کہ منتہائی مقصود آپ کے رب کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کرتا ہے ایک نطفے سے جب کہ وہ ٹپکا جاتا ہے. سلسلہ کلام ہے اس بات کے ساتھ مربوط کہ موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں کیا کیا باتیں ہیں. پہلی بات یہ بتایا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا بوجھ کسی دوسرے کے اوپر نہیں آئے گا، اور جو انسان عمل کرے گا اس کا اسی کو جزا ملے گا. اور چل رہا ہے اور یہ بھی لکھا ہوا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ میں الی ربک المنتہی، منتہا مقصود آپ کا مالک ہے، آپ کا رب. اس کائنات میں آپ جو بھی کام انجام دیتے ہیں، جو بھی اس کائنات کے موجودات ہیں، سب کا معال و مرجع بالآخرہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ سے ہٹ کے کوئی اور ملجأ و مأویٰ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مقصد اور کسی کے لیے کوئی غرض و غایت نہیں ہے. تمام موجودات کا منتہائی مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ ہے صحف آسمانی میں یہ باتیں ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور وہی رلاتا ہے. یہ بھی صحیفہ موسیٰ و ابراہیم میں موجود ہے کہ ہنسانا رلانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. خوشی اور غمی کا بھی اصل سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر منتہی ہوتی ہے. انسان جب ہنستا ہے یا روتا ہے، کس لیے ہنستا ہے؟ کسی بات پر ہنستا ہے یا کسی بات پر روتا ہے؟ خوشی حاصل ہوتی ہے یا غمی حاصل ہوتی ہے؟ مثلا کسی کو اولاد نصیب ہوتی ہے، اس پر وہ خوش ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. یا کسی کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے، اس پر وہ رو پڑتا ہے. جی، وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے. اس کا بیٹا مر گیا، اللہ کی طرف سے ہے. اس کو بیٹا مل گیا، اللہ کی طرف سے ہے. وہ اضحک و اب خوشی اور غمی. تمام معاملات کا اصل منتہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے.
کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ یہ موت و حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی تمام ادیان کے مسلمات میں سے ہے۔ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ میں ہے کہ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، یہ بھی آسمانی صحیفوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ خالق خدا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ خلق الزوجین، خلق اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تخلیق نہیں ہوتی۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور زوجین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ایک بوند سے، ایک قطرے سے۔ جی، انسانی تخلیق کے سلسلے میں انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے کہ انسان کی تخلیق میں کتنے معجزات ہیں۔ اللہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے۔ ایک قطرے کے اندر 4 ملین جرثومے ہیں۔ کتنے چھوٹے ہوں گے وہ؟ 4 ملین، 4 ملین۔ یا راستے میں جب نطفہ پدر جو ہے وہ رحم مادر کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اس کے بھی عجیب غریب درس ہے۔ اب تفصیل میں نہیں جاتے۔ اس 4 ملین میں سے کوئی 500 وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تخم مادر ہے۔ باپ کی طرف سے جرثومہ جاتا ہے، ماں کی طرف سے تخم جاتا ہے۔ تخم مادر، جرثومہ پدر۔ وہ 500 میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے، ادھر سے 500 ہے اور ادھر سے ایک تخم ہے، صرف ایک، اور رشتہ پوچھنے والے 500 ہیں۔ ان میں سے ایک جرثومے کو کامیابی ملتی ہے اس تخم میں داخل ہونے۔ ایک جرثومہ تخم کے پاس پہنچتا ہے، اس تخم سے وہ ٹچ کرتا ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے اور وہ اپنے اندر جو ہے داخل کر دیتا ہے وہ تخم۔ جیسے ان دونوں میں جفت ہو گیا، شادی ہو گئی، جرثومہ پدر اور تخم مادر میں شادی ہو گئی، باقی جو 500 ہیں وہ سب بکھر جاتے ہیں، سب نامحرم ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اور تخم کی طرف جانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے نا سب، اب وہ کوشش نہیں کر پاتے۔ اصلا یہ فطرت کی طرف سے عصمت کا ایک درس شروع ہوتا ہے۔ انسان کی تخلیق کے ابتدائی ترین مرحلے میں عصمت، جب ان دونوں میں جفت پیدا ہوا، باقی جو 500 میں سے جو ہے وہ سب ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں،
وہ نزدیک نہیں جا سکتے، نامحرم ہو گئے، پھر مر جاتے ہیں، وہ باقی جو جرثومے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اور یہ رحم سے پرے کوئی جگہ ہے، وہاں پر یہ شادی ہو جاتی ہے، اور شادی ہونے کے بعد حجرہ عروسی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، یعنی رحم کی طرف، رحم سے پرے شادی ہو جاتی ہے اور پھر رحم کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اور رحم جو ہے وہ استقبال کے لیے تیاری کر کے بیٹھا ہے، اور اس کے لیے ایک قالین بچھاتا ہے، مزاح نہیں، قالین بچھاتا ہے رحم میں، جی، یہ آ کر کے اس قالین پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ قالین جو ہے وہ ماں کے رحم کے ساتھ چسپاں قالین ہے نا، وہ اس پر بیٹھنے کے بعد اس میں اس جو مہمان ہے، جوڑا ان کی شادی ہو کر کے آیا، اس کے اور وہ جو قالین ہے اس کو تھوڑا سا چھیل دیا جاتا ہے۔ یہ بجلی کا آپ کنیکشن دیتے ہیں تو تار کو چھیل کر کے ملاتے ہیں نا، بالکل بلا تشبیہ اسی طرح ہے، چھیل دیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے اس تخم کا ارتباط ہوتا ہے ماں کے خون کے ساتھ، قالین سے خون ملتا ہے، وہ قالین کہتے ہیں، آپ دسترخوان کہتے ہیں، جی، خون ملتا ہے، ماں کے خون کے ساتھ مربوط ہو گیا۔ یہ ایک تھا نا، دونوں دو ہو جاتے، چار ہو جاتے، 8، 16 ہو جاتے، 32 ہو جاتے۔ اسی طرح ضرب کھا کھا کر 100 سے زائد ہو جاتے۔ جب 100 سے زائد ہو گیا تو بڑی تعداد میں ہو گئے نا، اب کافی، پھر ایک اس کائنات کا عجیب ترین معجزہ شروع ہوتا ہے، نہایت عجیب معجزہ شروع ہوتا ہے۔ 100 سے زائد وہ ہو گئے سیل کہنا اب آپ، 100 سے زائد سیل ہو گئے، اب یہ آپس میں ڈیوٹی تقسیم کرتے ہیں، یہ عجیب معجزہ ہے، اللہ اکبر، ڈیوٹی تقسیم کرتے آپس میں۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ انسان بنانا ہے، ہاں، انسان بنانے کے لیے تقسیم کار ہوتا ہے، جی، اور ایک گروپ کے ذمے لگتا ہے تو انہیں دل بنانا ہے، اس گروپ کے ذمہ لگتا ہے تو انہیں جگر بنانا ہے، دوسرے گروپ کے ذمہ لگتا ہے تو انہیں گردہ بنانا ہے، اللہ اکبر، تیسرے دن تو انہیں دماغ بنانا، اس کے ذمہ لگتا ہے تو انہیں ناک بنانا، تو انہیں آنکھ بنانا، تو انہیں منہ بنانا، تقسیم، تمام اعضاء و جوارح کے لیے تقسیم کار ہو جاتے ہیں۔ تقسیم سے پہلے جو سیل
وہ اسٹیم سیل کہتے ہیں، اور اس سے ایک بچہ پیدا ہو سکتا ہے، 100 بچے پیدا ہو سکتے ہیں اگر ماحول ملے۔ تقسیم کے بعد نہیں، صرف اپنے شعبے میں کام کر سکتے ہیں، دوسرے شعبے میں نہیں کر سکتے، اور ہر ایک اپنے شعبوں میں لگ جاتا ہے، دوسرے سے مربوط بھی رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے شعبے میں ہے دوسرے باڑ میں، نہ دوسرے کا خیال رکھنا ہوتا ہے، مربوط رہتے ہیں، منظم رہتے ہیں، جی آپس میں منظم بھی رہتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ وہ جو پہلا جرثومہ پدر چلا تھا تخم مادر کی طرف، تخم مادر اور جرثومہ پدر میں جو خاصیتیں ہیں وہ اس سے آگاہ ہے یہ سب۔ اب ان کو پتہ ہے، سمجھدار ہے، انتہائی سمجھدار، اللہ اکبر، جل الخالق۔ ان کو یہ ذمہ لگایا کہ تم لوگوں نے ایک بچہ بنانا ہے اور اپنے ماموں کی شکل میں بنانا ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے سر، اب ماموں کی شکل میں بنانے کا حکم مل گیا۔ اب ان کو پتہ ہے ماموں کی آنکھ کتنی بڑی ہے، ناک کتنی اونچی ہے، منہ کتنا بڑا ہے، سینہ کتنا کشادہ ہے، گردن کتنی اونچی ہے، وغیرہ وغیرہ، اسی طرح بناتے۔ پھر انسان کی تخلیق ہو جاتی ہے، اس کائنات میں اللہ کا عظیم معجزہ پیدا وہ ہوتا ہے، خلق ہوتا ہے، پھر اس میں جان پڑتی ہے، پھر دنیا میں آتا ہے بچہ، دنیا میں قدم رکھتے ہی رو پڑتا ہے، گریہ کرتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کی جب تخلیق ہوئی تو کائنات نے بھی گریہ کیا تھا، کہتے ہیں، یہ مفروضہ ہے، یہ کیا ہے، یہ سائنسداں کہتے ہیں کہ جب کائنات کی تخلیق ہوئی تو کائنات بھی رو پڑا۔ بہرحال بچہ رو پڑتا ہے، رونا ضروری ہے، اس لیے کہ نئی زندگی ہے، نیا نظام ہے، وہاں وہ ماں کا خون چوستا تھا، خود کوئی کام نہیں کرتا تھا، سانس بھی نہیں لیتا تھا، ماں سانس لیتی تھی، اور ماں کا خون ہے، کھانا بھی ماں کھانے سے خون بھی مارے، سب زندگی کا وہ ناف کے ذریعے ان کے جسم کا سلسلہ چلتا تھا۔ اب ماں سے جدا ہو گیا، رو پڑتا ہے، اور رونے سے سارے اعضاء و جوارح جو ہے وہ استقلال کا اعلان ہوتا ہے، اب ہم مستقل، ہم کو خود سانس لینا ہے، ہم کو خود غذا حاصل کرنا ہے، ہم کو خود خون پیدا کرنا ہے، ہم نے خود زندہ رہنا ہے۔ اب ماں کے ساتھ تعلقات ختم ہو گیا، رو پڑتا ہے، گریہ کرتا ہے بچہ، سبحان اللہ۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ من نطفة، ایک جرثومے سے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، یہ نشأہ اولا ہو گیا، نہیں، پہلی زندگی ہو گئی، یہ جو ہے ایک بوند سے پہلی زندگی ہو گئی، دنیا میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد وَأَنَّ عَلَيْهِ، اللہ کے ذمہ ہے، اللہ پر واجب ہے، النشأۃ الأخریٰ، دوسری زندگی، آخرت،
یہ اللہ پر واجب ہے۔ اگر آخرت نہیں ہے، صرف یہی زندگی ہے، تو یہ زندگی تو عبث ہے، لا یعنی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علیہ، علی وجوب کے لیے آتا ہے، علیہ اس پر ہے، یعنی واجب ہے۔ اللہ پر واجب ہے؟ ہاں جی واجب۔ کون ہے اللہ پر کوئی چیز واجب گردانے والا؟ کوئی نہیں، خود اللہ تعالیٰ کے اپنے نظام میں اللہ پر واجب ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارا رب نے اپنے اوپر رحمت کو واجب گردانا ہے، کسی اور نے نہیں۔ رحمت واجب ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، ارحم الراحمین، کسی اور نے نہیں، خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کے جو وضع کردہ نظام ہے، نظام کائنات، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا ہونا لازمی ہے، ورنہ عبث لازم آتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ بھی ہے لکھا ہوا کہ وہی دولت مند بناتا ہے، اغنا غنی بناتا ہے، وَأَقْنَى اور فقیر بناتا ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے اقنا، یہ جو ہے اقنا قنایا سے ہے، قاف نون یہ اس کا مادہ ہے، قنایا۔ قنایا کہتے ہیں کہ جائیداد اور باغات جیسے سرمایہ دینا، سرمایہ دے دیا، اقنا، اس کو باغات اور ثابت سرمایہ، جیسے زمین باغات ہے۔ اس صورت میں معنی بنتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے دولت مند بنایا اور سرمایہ فراہم کیا۔ اغنا و اقنا، اقنا سرمایہ فراہم کیا۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے اقنا باب افعال ہے، باب افعال سلب کے لیے بھی آتا ہے، صرف پڑھتے ہیں نا آپ، باب افعال کی خاصیت میں سے ایک خاصیت سلب کے لیے آتا ہے۔ اعجمہ، عجمے کو، نافہمی کو دور کر دیا۔ باب افعال کی ایک خاصیت یہ ہے سلب کرنے، تو یہاں پر اقنا یعنی سرمایہ سلب کرتا ہے۔ جی ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، دو ترجمے ہیں، ایک تو اقنا ثابت سرمایہ فراہم کرتا ہے، دوسرا اس سرمایہ اس سے سلب کرتا ہے، چھین کے فقیر بناتا ہے۔ فقیری اور امیری بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے یہ مشرکین کا جو عقیدہ ہے کہ بتوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ وہ بتوں کا پوجا کرتے ہیں، ہم کو فقیر نہ کریں، ہم کو مال دے دیں، دولت دے دیں، وغیرہ وغیرہ۔ بتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے امیری اور فقیری، کہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان جس کو چاہتا ہے امیر۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ اسباب کے ذریعے، کوئی امیر بنتا ہے تو پھر اس کے بھی اسباب اس کے لیے فراہم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ امیر بنتا ہے۔ کسی کو فقیر بناتا ہے، وہ اسباب سلب کرتا ہے اللہ، وہ فقیر رہتا ہے۔ ہم کو یہ نظر آتا ہے اس نے کوشش کی تو وہ خود امیر بن گیا، اور یہ آدمی سست پست تھا، بد سلیقہ تھا، اس لیے فقیر بن گیا۔ امیر اور فقیری میں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، ان لوگوں کا اپنا کردار ہے، ایسا نہیں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اسباب فراہم کرنا اور اسباب فراہم نہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ستارے شعراء کا مالک ہے۔ شعراء ایک ستارہ ہے بڑا، جو زیادہ چمکدار ستارہ ہے۔ یہ ستارہ ہمارے سورج سے 20 گنا زیادہ روشن ہے، 20 گنا زیادہ ہمارے سورج سے۔ اور پھر ستارہ ہے ہمارے سورج سے 20 گنا زیادہ ہے، پھر ستارہ چھوٹا، یہ وہ اس لیے کہ وہ 10 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ یہ جو ہمارا سورج ہے یہ 8 منٹ کے فاصلے پر ہے ہم سے، یعنی روشنی کی رفتار جو ہے وہ آج کا جو پیمائش جو ہے وہ روشنی کی رفتار ہے۔ دنیا میں سب سے تیز ترین چیز جو چلتی ہے وہ روشنی ہے جی، اس لیے روشنی کی رفتار سے مسافتیں ماپتے ہیں آج کل۔ سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے، یہ شعراء ستارے کی روشنی ہم تک 10 سال میں پہنچتی ہے۔ اتنا دور ہے اس لیے چھوٹا نظر آتا ہے۔ شعراء کا رب کیوں پا کہ یہ قبیلے بنی خزاعہ جو ہے یا اہل مصر دیگر لوگ جو ہے وہ شعراء کی پرستش کرتے تھے، اس کو معبود بناتے تھے، اس سے اپنی قسمت وابستہ کرتے تھے۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ شعراء کا پوجا کرنے والوں، شعراء کا مالک خدا ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔